آپ کو لیے چلیں استحکام پاکستان کنونشن اس وقت جاری ہے۔ لاہور میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی خطاب کر رہے ہیں۔ ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جو معلومات اور جو چیزیں ہمیں سامنے آئیں اس کے بعد میں اس کو واجب اور فرض سمجھتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے ہم جو ہے محنت کریں، جد و جہد کریں، اور اس کے لیے آپ ادھر آ جائیں، یہ آپ ساتھی اٹھ جائیں نا جو یہاں ہمارے ادھر آ جائیں تو میں اس پہ بڑا غور و فکر بھی کرتا رہا کہ ہم کس بحران کے شکار ہیں اور کیوں ہیں۔ ایک بات سمجھ آئی ہے کہ پاکستان اس لیے بحران کا شکار ہے کہ عالم اسلام کے جو دیگر ممالک ہیں ان سب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے، بھائی بھی ہے، اسلامی بھائی چارہ بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے اسلامی دنیا میں ممالک ہیں جو اس کے اوپر جنہوں نے کوئی گفتگو کی ہے، جو بات چیت کی ہے۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنا جو کردار ہے وہ بڑا واضح رکھا ہے، اور وہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر سنی سوچتا کہ یہ تو شیعہ پہ حملہ ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا، اور پھر سعودی عرب اور عرب ملکوں پر جو میزائل لگ رہے تھے، شیعہ کہتے یہ تو سنیوں کا معاملہ ہے، تو یہ تو لیکن اس ملک کے اندر جو ہماری ریاست نے پالیسی بنائی اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں پاکستان ہیڈ لائن ہے، ہیڈ لائن پاکستان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے تھے اس عمل سے جو پاکستان کی قیادت کر رہی تھی، کل کے بعد وہ کہاں کھڑے ہیں یہ پوری قوم اور پوری دنیا فیصلہ کرے۔ ہمارے فیلڈ مارشل میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، حافظ سید آصف منیر صاحب نے ایک ماہ ڈیڑھ ماہ میں ایرانی قیادت سے، عرب قیادت سے، امریکی قیادت سے، عالمی دنیا سے، اور ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جس انداز سے بات چیت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ کل رات سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں قبول ہے۔ یہ پاکستان کی ہماری زندگی میں، سیاسی زندگی میں تو ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ کل ایرانی وزارت خارجہ کا نمائندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے بھائی پاکستان نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ کسی اور اسلامی ملک نے ہمارا اس طرح ساتھ نہیں دیا۔ ایک طرف ہم نے عرب اسلامی دنیا کو یہ باور کروایا کہ اسرائیل اور اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ اس جنگ میں وہ عالم اسلام کو آمنے سامنے کریں، ایک طرف ایران ہو اور دوسری طرف عالم عرب ہو، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اور ہم اپنے ان برادر اسلامی ممالک کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اس بات کو سنا۔ دوسری طرف ہم نے اپنے ایرانی بھائیوں کو بھی یہ بات باور کروائی کہ آپ کو اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل گھسیٹ کے عربوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، آپ کو بھی احتیاط بھی کرنی ہے اور اس سے دور بھی رہنا ہے۔ انہوں نے بھی پاکستان کی بات کو سنا۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک طرف ارض حرمین شریفین ہے اور دوسری طرف ایران ہے، سعودی عرب کا اور ایران کا، شیعہ اور سنی کا ایک تصادم شروع ہو، لیکن الحمدللہ اس تصادم سے، اس کیفیت سے، پاکستان کی وجہ سے آج عالم اسلام باہر ہے۔ مفروضوں پہ اور افواہ سازی پہ بات کرنا، یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اور سپہ سالار نے 4,500 علماء جب کنونشن سینٹر میں موجود تھے تو وہاں یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی کو پاکستان پر کسی کو فوقیت دینی ہے
یا تشدد کرنے والوں کی سرپرستی کرنی ہے تو وہ پھر ان تشدد کرنے والوں کے ساتھ چلا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک طرف پھنسایا گیا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ۔ اس حملے سے ایک ہفتہ پہلے افغانستان سے پاکستان پر حملہ کروایا گیا، اور اس کے بعد خیال یہ تھا کہ پاکستان تو اپنی جنگ میں پھنس جائے گا، تو یہ ایران کی کیا مدد کرے گا، یا یہ عربوں کے لیے کیا کر سکے گا۔ پھر ایک بلا وجہ کا پراپوگنڈا مہم، وہ کچھ جو بگوڑے جن کے پشت کے اوپر اس وقت ہندوستانی راہ ہے، اسرائیلی موساد ہے، ان کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ باہر سے پاکستان کے اندر پراپوگنڈا کریں کہ جناب سعودیہ نے یہ کہہ دیا اور فلانے نے یہ کہہ دیا، اور روز آپ سنتے ہیں کہ جی سعودیہ نے بلا کے کہا جلدی حملہ کرو ایران پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سعودی عرب اور پاکستان کا موقف ایک ہے کہ کسی بھی صورت اس جنگ کو مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنگ عرب اور اسلامی دنیا کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ دشمن نے تو یہی کیا کہ 1 منٹ کے بعد، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسامہ بھائی تھوڑا سا آگے دشمن تو یہی چاہتا تھا، اور تہران پر جب خامنائی صاحب پر حملہ ہوا، قاری صاحب تھوڑا سا آگے سائڈ پر ہو جائے، قاری صاحب آپ جگہ دے دیں۔ آپ جیسے خامنائی صاحب پر حملے کے 1 منٹ کے بعد ریاض پر حملہ ہوتا ہے، ریاض کے شہری علاقے پر۔ عمان پر حملہ ہوتا ہے، اور عمان تو وہ ملک تھا جو دونوں کے درمیان مذاکرات کروا رہا تھا، جس کے اوپر ایران کے صدر نے معذرت کی کہ میں معذرت خواہ ہوں اپنے برادر اسلامی ممالک سے۔ پاکستان کے اب 50 لاکھ پاکستانی ہمارے خلیجی ممالک میں ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور پاکستان کا موقف کیا تھا آج پوری دنیا کو سامنے آ گیا ہے۔ ہم ایرانی قیادت کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اس ثالثی کے کردار کے اوپر اپنا اعتماد کیا۔ ہم عرب ممالک کے بھی شکر گزار ہیں، اور جو اس وقت صورتحال جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل جس طرح گھسیٹ کے اس جنگ میں لایا، اور نیتن یاہو کا جو خواب ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو لے کے پوری دنیا کو اس آگ میں جھونک دے، انشاءاللہ پاکستان کی وجہ سے وہ ناکام ہوگا باذن اللہ تبارک۔ یہ جو بیٹھے ہیں شیعہ سنی قائدین، انہوں نے اس منصوبے کو بھی ناکام بنایا جو ملک کے اندر فرقہ وارانہ تشدد کے لیے پھیلایا جا رہا تھا۔ لاکھوں کے مجمع، بات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی ان کے فتاویٰ آئے ہیں خلفاء راشدین کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے۔ جب عالم کفر اسرائیل اور اس کے خلفاء نے مل کر ان کو نشانہ بنایا تو وہ شہید نہیں کہلائیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ 160 بچیوں کو اسکول کے اندر شہید کر دیا گیا، چھوٹی معصوم بچیاں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو یہ۔ اور پھر اس سارے سینیریو کے اندر سب سے اہم جو مین مسئلہ تھا، اس سے پوری امہ کی توجہ ہٹا کے بیت المقدس الاقصی آج 25 روز سے بند ہے۔ تاریخ میں پہلی بار بیت المقدس میں الاقصی میں نماز عید ادا نہیں ہوئی ہے، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ 1967 کے بعد پہلی بار ہے کہ وہاں پر نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ وہاں سے توجہ ہٹا دی، لبنان پہ جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل، اس سے توجہ ہٹ گئی، پوری امت کو اس میں پھنسا دیا، اور اپنے مقاصد وہ پورے کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ وہ مقاصد ہمارے اتحاد سے ناکام ہوں گے۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، ان تمام اکابرین کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم نے اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت کی محبت اور اپنے وطن کی محبت، ارض حرمین شریفین اور الاقصی کی محبت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم جو ممکن ہوگا اس ملک کی سلامتی کے لیے کریں گے۔ افغانستان بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس بات کو، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہاں جنگ بندی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں یہ مستقل جنگ بندی ہو جائے، لیکن ہمارا افغانستان سے کیا مطالبہ ہے؟ بڑا چھوٹا سا مطالبہ ہے، کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ آپ کی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک فتوے کی بات ہے تو پیغام پاکستان کی صورت میں 15,000 علماء فتویٰ دے چکے ہیں، اب ہمیں کسی نئے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے بار بار کہا اور آج پھر ان اکابرین کی موجودگی میں بات دہراتے ہیں کہ آپ ملا ہیبت اللہ صاحب، علماء اسلام پوری دنیا کے 50 60 70 40 20 جتنے علماء وہ نامزد کرے دنیا اسلام سے، سعودی عرب سے، ایران سے، قطر سے، کویت سے، افریقہ سے، وہ 20 25 30 50 علماء کو منتخب کریں، ہم بھی اپنا مقدمہ لے کے آتے ہیں، وہ بھی اپنا موقع پیش کریں، شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اپنا غزنوی صاحب آپ ساتھ ہو جائیں، مولانا رمضان سیالوی صاحب خطیب داد دربار، یہ چند گزارشات ہیں، یہ تمام اکابرین گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا یہاں جمع ہونا ایک پیغام ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے تو بیرونی طور پر بھی کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ آج ہم اندرونی طور پر مضبوط تھے، قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت الحمدللہ جو ہم نے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، ہر جگہ ایک اکابرین کا یہ جو اجتماع تھا، یہ اکٹھ تھا، اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری قیادت مصروف ہے عالمی مسئلے کے حل کے لیے، اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان کو یہ بات یہاں اس فورم سے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی طرف سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس مصالحت کے لیے، اس جنگ کو رکوانے کے لیے، مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ایک ایک فرد آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تمام شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث حتیٰ کہ غیر مسلم پاکستانی بھی آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اگر امن کا کام اللہ نے آپ سے لے لیا، اس سے بڑا کوئی اور اعزاز پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ ہم تو ایک جان کی بات کرتے ہیں، اس امن سے لاکھوں جانیں بچ جائیں گی۔ قرآن کا حکم یہی ہے کہ جس نے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہاں تو لاکھوں جانوں کا مسئلہ ہے، اور پھر مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مسئلہ ہے۔ ایران ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، ہمارے عزیز ہے، سعودی عرب میں ہمارے مقدسات ہیں، وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا بھائی ہے، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن یہی چاہتا تھا، جس کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے وزیر اعظم اور پاکستان کی ریاست کوشش کر رہی ہے کہ مسلم امہ میں کوئی تفرقہ بازی، کوئی کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ انشاءاللہ اس میں ہم ان کے معاون ہیں، خیر کے کام میں معاون ہوں گے، جہاں غلط سمجھیں گے وہاں انشاءاللہ جا کے تنبیہ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر تمام اکابرین کا شکر گزار ہوں، اور مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت شکریہ جی۔ اسی درمیان تشریف لائے ہیں جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم حافظ اسد عبید صاحب، اور اسی طرح حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مسجد اور مزار کے خطیب، صوبائی خطیب اوقاف محترم مقام جناب علامہ ریاض سیالوی، علامہ رمضان محمد سیالوی صاحب، اور محترم ضیاء اللہ شاہ صاحب، اور علامہ آصف پیر صاحب، اور محترم رائے ظفر
تو اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا علامہ عبدالغفار روپڑی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. علامہ طاہر اشرفی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی بات کی گنجائش ہے، لیکن ہم چونکہ یہاں آئے ہیں اپنا خیال ظاہر کریں گے. میں